دوستو، ملکہ الزبتھ دوم جس نے برطانیہ پر 7 دہائیوں تک حکومت کی، یہ ایک ایسا دور تھا کہ اسے بھولنا آسان نہیں ہے کہ انہیں ملکہ بننا ہی نہیں تھا۔ 1926 میں پیدا ہونے والی الزبتھ کنگ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے کی بیٹی تھی اور اس کے چچا کنگ ایڈورڈ ہشتم نے 1936 میں طلاق یافتہ امریکی سوشلسٹ والیس سمپسن سے شادی کرنے کے لیے تخت سے دستبردار ہونے تک تخت پر آنے کی بہت کم توقع کی تھی۔ اپنے والد کنگ جارج ششم کی موت کے بعد 25 سالہ الزبتھ کو تخت سنبھالنے کے لیے بلایا گیا، جس نے ایک اہم دور حکومت کا آغاز کیا۔ ملکہ الزبتھ دوم کی تاج پوشی 2 جون 1953 میں ہوئی۔ ویسٹ منسٹر ایبی میں منعقدہ الزبتھ کی تاج پوشی کی تقریب ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی جانے والی پہلی تقریب تھی۔ برطانیہ میں تقریباً 27 ملین لوگوں نے تقریب کو دیکھا اور 11 ملین مزید لوگوں نے ریڈیو پر سنا۔ اس کے بعد تقریباً 30 لاکھ لوگ راستے پر کھڑے ہو گئے کیونکہ ملکہ اور اس کے ساتھیوں نے اپنا جلوس واپس بکنگھم پیلس تک پہنچانا تھا۔ 1965 میں ملکہ الزبتھ اور پرنس فلپ نے مغربی جرمنی کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ یہ دورہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کی 20 سالہ سالگرہ کے موقع پر دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی علامت تھا۔ 29 جولائی 1981 کو دنیا بھر کے 74 ممالک میں ایک اندازے کے مطابق 750 ملین لوگ سینٹ پال چرچ میں الزبتھ کے بڑے بیٹے پرنس چارلز کی لیڈی ڈیانا اسپینسر سے شادی دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کی شاندار شادی کو صدی کی شادی سمجھا جاتا ہے۔ 1984 کے آخر میں وزیر اعظم مارگریٹ کی حکومت نے 1 جولائی 1997 سے ہانگ کانگ کی خود مختاری چین کو واپس کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ 1986 میں الزبتھ پہلی برطانوی بادشاہ بن گئی جنہوں نے چینی سرزمین کا دورہ کیا۔ انہوں نے جیان میں ٹیراکوٹا جنگجوؤں کا دورہ کیا۔ پرنس چارلز اور ڈیانا کے تعلقات شروع سے ہی خراب تھے، جو بدستور خراب ہوتے رہے اور 1992 میں انہوں نے علیحدگی کا اعلان کیا۔ ملکہ کے دوسرے بیٹے شہزادہ اینڈریو اور ان کی اہلیہ سارہ فرگیوسن بھی الگ ہو گئے۔ اسی سال کے آخر میں ونڈسر کیسل میں آگ لگ گئی جس سے 100 سے زیادہ کمرے تباہ ہو گئے۔ ملکہ الزبتھ نے اپنی جانشینی کی 40ویں سالگرہ کے موقع پر دیے گئے خطاب میں کہا کہ 1992 خوفناک سال رہا۔ 1996 میں پیرس میں ایک کار حادثے میں ڈیانا کی موت کے بعد شاہی خاندان پر عوامی تنقید زیادہ شدید ہو گئی۔ ملکہ ابتدائی طور پر اسکاٹ لینڈ میں رہی اور بکنگھم پیلس پر جھنڈے کو سرنگوں رکھنے یا غمزدہ قوم سے خطاب کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے مشیروں کے زور پر انہوں نے جلد ہی جھنڈے کے بارے میں اپنے موقف پر نظر ثانی کی۔ سوگواروں کے ہجوم کو خوش آمدید کہنے کے لیے لندن واپس آ گئیں۔ ملکہ کے تخت پر اپنے 50ویں سال کی تقریب کو دوہرا نقصان پہنچا جب ان کی چھوٹی بہن شہزادی مارگریٹ اور ان کی والدہ چند ہفتوں میں ہی انتقال کر گئیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے بعد پہلی برطانوی بادشاہ کے طور پر گولڈن جوبلی منانے والی الزبتھ نے اس سال 40,000 میل سے زیادہ کا سفر کیا، جس میں کیریبین، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کے دورے بھی شامل تھے۔ انہوں نے برطانیہ میں 50 کاؤنٹیوں کے 70 شہروں اور قصبوں کا بھی دورہ کیا۔ مئی 2011 میں الزبتھ اور فلپ نے صدر میری میکلیس کی دعوت پر جمہوریہ آئرلینڈ کا دورہ کیا۔ اگرچہ ملکہ نے اپنے دور حکومت میں اکثر شمالی آئرلینڈ کا دورہ کیا تھا، لیکن یہ ان کا جمہوریہ آئرلینڈ کا پہلا دورہ تھا اور 100 سالوں میں کسی برطانوی بادشاہ کا پہلا دورہ تھا۔ جولائی 2013 میں ملکہ نے ایک نئے پوتے کا استقبال کیا، کیمبرج کے پرنس جارج الیگزینڈر لوئس، جو پرنس ولیم اور کیٹ میڈلٹن کے پہلے بچے تھے جنہوں نے 2011 میں شادی کی تھی۔ وکٹوریہ کے دور کے بعد پہلی بار ہوا تھا کہ برطانوی تخت کے براہ راست وارثوں کی 3 نسلیں ایک ہی وقت میں زندہ تھیں۔ 9 اپریل 2021 کو شہزادہ فلپ ملکہ الزبتھ کے 73 سالہ ساتھی 99 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ملکہ الزبتھ دوم کا انتقال 8 ستمبر 2022 کو بلمورل کیسل میں ہوا۔
दोस्तों, ये थी मलिका एलिज़ाबेथ डोम की बायोग्राफी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।